فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے زمینی، بحری اور فضائی حملوں میں 40 فوجیوں سمیت 200 سے زائد اسرائیلی مارے گئے، 1100 سے زائد زخمی۔ 5000 سے زائد راکٹوں کے حملے نے اسرائیل کی کئی اہم عمارتوں اور درجنوں گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔ مجاہدین پیراگلائیڈنگ، موٹر سائیکلوں اور کشتیوں پر اسرائیل میں داخل ہوئے۔ سرحدی چوکیوں سے صہیونی فوجی جان بچا کر بھاگتے نظر آئے۔ حماس نے اسرائیل پر حملوں کے لیے تربیت کی ویڈیو جاری کر دی۔ پیراگلائیڈنگ کے ذریعے اسرائیلی چوکیوں کے قریب لینڈنگ کی فوٹیجز نے دنیا بھر کو حیرت میں ڈال دیا۔ اسرائیلی جنرل نمرود الونی سمیت درجنوں فوجی یرغمال۔ حماس نے بڑے ایکشن کو آپریشن طوفان الاقصی کا نام دے دیا۔ کامیاب حملوں کے بعد تنظیم کے سربراہ اسماعیل ہانیہ اور سینئر رہنماؤں کا سجدہ شکر۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی پر فضائی حملے کر دیے، 232 فلسطینی شہید، 1700 سے زائد زخمی۔ فلسطینی وزارت داخلہ کی عمارت بھی تباہ۔ اسرائیل میں ریزرو فوج طلب کرنے کی منظوری۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی زیر صدارت اجلاس میں جنگ جیتنے کا دعویٰ۔ غزہ پر اسرائیلی میزائل حملوں کی براہ راست کوریج۔ الجزیرہ ٹی وی کی خاتون رپورٹر کے عقب سے میزائل اڑتا ہوا ٹاور سے جا ٹکرایا۔ صحافی گھبرانے کے باوجود ذمہ داری نبھاتی رہی۔ سعودی عرب نے صورتحال غیر معمولی قرار دے دی۔ 2 ریاستی حل ہی تمام مسائل کا حل۔ دونوں فریقین سے تشدد فوری طور پر روکنے کا مطالبہ۔ سعودی وزارت خارجہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ عمان کا فلسطین اور اسرائیل سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ ایران کی طرف سے حماس کے حملوں کی حمایت کا اعلان۔ امریکہ کا دونوں فریقین سے تحمل کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس کل طلب۔ پاکستان کا مشرق وسطی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان فلسطین کے 2 ریاستی حل کا خواہش مند۔ ترجمان دفتر خارجہ نے دارالحکومت القدس کے ساتھ فلسطینی ریاست کا قیام امن کی ضمانت قرار دے دیا۔ عالمی برادری سے بگڑتی صورتحال میں فوری کردار ادا کرنے کی اپیل۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے مسئلہ فلسطین کا فوری حل ناگزیر قرار دے دیا۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا بھی فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ ریاست ڈوب رہی ہے اور سیاستدان انتخابات کے لیے مہم چلا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے صورتحال مشکل قرار دے دی۔ انتخابات کی صورت میں انتخابی عمل مخدوش ہو جائے گا۔ آغاز سے پہلے انجام اور نتائج کا سوچنا ہوگا۔ JUI سربراہ کا پشاور میں تقریب سے خطاب۔ ہر ایک کو ذمہ داریاں سمجھنے کا مشورہ۔ ہر سیاستدان کے جیل سے باہر ہونے کی خواہش کا اظہار۔ بلاول بھٹو نے انتخابات تمام مسائل کا حل قرار دے دیے۔ نہیں سمجھتے کہ مولانا فضل الرحمان نے انتخابات کی مخالفت کی ہوگی۔ جیکب آباد میں صحافی کے سوال پر جواب۔ نگراں حکومت کے اختیارات محدود، وہ چاہے بھی تو عوام کو ریلیف نہیں دے سکتی۔ جیالے چیئرمین نے عوام کو ریلیف کے لیے فوری عام انتخابات ناگزیر قرار دے دیے۔ روٹی، کپڑا اور مکان کا وعدہ پورا کرنے کا عزم۔ نواز شریف کے 9 اکتوبر کو لندن سے سعودی عرب روانہ ہونے کا امکان۔ 21 اکتوبر کی شام لاہور پہنچیں گے۔ نواز شریف ملک کو IMF کے چنگل سے نجات دلائیں گے۔ خواجہ آصف نے نون لیگی قائد کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی امید لگا لی۔ نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں تیز۔ لاہور میں شہباز شریف سے نون لیگی رہنماؤں کی ملاقاتیں۔ اپنے اپنے حلقوں میں استقبال کی تیاریوں سے آگاہ کیا۔ نواز شریف کی وطن واپسی عوام کے لیے نئی امید اور حوصلے کا باعث بنے گی، شہباز شریف کو یقین۔ چیئرمین PTI کی توشہ فوجداری کارروائی کا فیصلہ معطل قرار دینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل ڈویژن بینچ 9 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ درخواست میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ مکمل طور پر معطل قرار دینے کی استدعا۔ کالعدم تحریک طالبان کی تنظیم نو میں افغانستان کے کردار پر سوالات۔ افغان طالبان کیوں کارروائی نہیں کر رہے؟ ضرب اسب کے بعد TTP کا شرازہ بکھرا تو دہشت گرد افغانستان منتقل ہو گئے۔ کالعدم TTP طالبان کے برسر اقتدار آنے پر دوبارہ منظم ہوئی۔ کابل جیل میں قید سینکڑوں دہشت گردوں کو رہائی ملی۔ TTP نے ہی سب سے پہلے افغان طالبان کی فتح کا جشن منایا۔ غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن کا کاؤنٹ ڈاؤن، صرف 24 دن باقی رہ گئے۔ تورخم سے افغان باشندوں کی وطن واپسی میں تیزی۔ کوئٹہ میں 125 افراد زیر حراست۔ کراچی کے علاقے نیلم کالونی میں کامبنگ آپریشن کے دوران 14 افغان باشندے گرفتار کر لیے گئے۔ سائٹ اورنگی ٹاؤن اور سہراب گوٹھ میں بھی ایکشن۔ اسلام آباد میں 1172 افراد کی جانچ پڑتال، 511 کے خلاف مقدمات درج۔ تمام غیر ملکیوں کی جیو ٹیگنگ مکمل کر لی گئی۔ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کو 18 سال بیت گئے۔ آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع میں زمین لرزنے سے عمارتیں زمین بوس ہوئیں۔ سڑکیں، پل، اسکول تباہ ہو گئے۔
86,000 से जायद अफराद जान से गए। इस्लामाबाद में मारकला टावर गिरने से 75 अफराद लुकमा अजल बने। लवाहिकीन हर साल सानहे की यादगार पर फूल रखकर प्यारों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज 1122 का रेस्क्यू चैलेंज। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के रजाकारों की 19 टीमों की शिरकत। ट्रामा चैलेंज, फायर फाइटर, रेस्क्यू और स्विमिंग समेत 6 मराहिल में महारत का मुजाहरा। एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया के 23वें सरबराह का ओहदा संभाल लिया। PNS जफर इस्लामाबाद में तब्दीली कमान की पुरवकार तकरीब। दुनिया की बेहतरीन बहरिया की क़यादत, बड़ा एजाज। सुबकदोश नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी का मुल्क के खिलाफ किसी भी साजिश को नाकाम बनाने का अज़म। दिल्ली में वर्ल्ड कप की बैटिंग पिच पर हाई स्कोरिंग मैच। जनूबी अफ्रीका ने 428 रन बनाकर वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बना दिया। एडन मार्करम ने 49 गेंदों पर तेज तरीन सेंचुरी दाग दी। डोसैन और डी कोक की भी सेंचुरियां। जवाब में श्रीलंका की भी जारहाना बैटिंग। 326 रन पर हिम्मत हारी। असलंका 79, कोशाल मेंडिस 76 और दासन शनाका ने 68 रन बनाए। धर्मशाला स्टेडियम में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। बंगाल टाइगर्स ने 157 रन का हदफ 4 विकेटों पर 35वें ओवर्स में ही पूरा कर लिया। मेहदी हसन मिराज को 57 रन बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। की सिक्योरिटी पर नए सवालात उठ गए। भारतीय गैंगस्टर्स ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दे दी। ईमेल पर पैगाम में भारतीय हुकूमत से 500 करोड़ रुपए अदा न करने पर हमले की वार्निंग। खला तक तारीखी उड़ान भरने के बाद पाकिस्तानी खलाबाज नमीरा सलीम की वापसी। 3 सयाहों के साथ तारीखी सफर की वीडियो मंजर आम पर आ गई। नमीरा ने अमरीकी कंपनी से खलाई सफर का टिकट 17 साल कबल $2 लाख में खरीदा था। नमीरा को शुमाली और जनूबी कदमैन पर भी पाकिस्तानी परचम लहराने का एजाज हासिल। सऊदी प्रो लीग में स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो की टीम अल नसर की फतूहात को ब्रेक लग गया। अबहा के खिलाफ मैच 2-2 गोल से बराबर। उम्मीदों का मरकज रोनाल्डो ने भी मायूस किया। 70 बरस की उम्र में शादी का शौक चढ़ गया। बेकाबू दिल के मालिक दादा जान की अपनी बेगम से बेजारी। कराची फेस्टिवल में ड्रामा लव एट 70 देखकर शुरका खिलखिला उठे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंजॉयबल और हंसी से भरपूर जिसको कहना चाहिए। रियली वेरी नाइस। जी रियलिटी देखते हैं एक्चुअली, जो असल ज़िंदगी में हमारी कहानियाँ हैं तो वो देख के हम बहुत ही इंजॉय करते हैं और बहुत फन है।